بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں کوئی بھی تبدیلی پیدا ہونے سے پہلے نشانیاں ظاہر ہونا شروع کر دیتی ہیں۔ زندگی اور موت رب کائنات کے اختیار میں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ کون کتنے عرصے زندہ رہے گا ابھی انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں کرتی، بلکہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور دوران خون کے کم ہونے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کا رابطہ آہستہ آہستہ دنیا سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی نشانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس سے ظاہر ہونے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ بھوک اور پیاس کا مٹ جانا۔ جیسے جیسے کوئی شخص موت کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ کم متحرک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم کو کم توانائی استعمال کرنی پڑتی ہے اور اس کی بھوک اور پیاس میں کمی آ جاتی ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرنے والے کے پاس موجود شخص کو روئی کی مدد سے اس کے ہونٹوں کو پانی سے گیلا کرنا چاہیے یا چمچ کی مدد سے پانی پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیگر انسانی حاجات کا ختم ہو جانا۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسانی جسم ہر قسم کی حاجات سے عاری ہو جاتا ہے، یعنی رفع حاجت کو محسوس کرنا ختم کر دیتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے اور وہ جسم کے درد سے کراہنے لگتا ہے۔ نیند میں اضافہ۔ مرنے سے چند دن قبل ہی مرنے والے کے حالات میں تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے نیند میں اضافہ۔ مرنے والا شخص زیادہ وقت نیند میں رہتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ اس کے میٹابولزم کی کمزوری ہوتی ہے جو آخری چند گھنٹوں میں ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے مرنے والے پر بے ہوشی طاری ہے۔ بے ترتیب دل کی دھڑکن۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ان اعضاء کا کام پورا ہو چکا اور جسم اپنی آخری منزل کی جانب روانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں اور بعض اوقات شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کا جسم ٹھنڈا پڑ سکتا ہے جس کا احساس مرنے والے کو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جلد کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے، ہلکے نیلے یا جامنی رنگ میں بدل سکتا ہے۔ محسوسات میں کمی۔ جب کسی شخص کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور موت سے چند گھنٹے قبل تو اسے محسوس ہونا بھی بند ہو جاتا ہے۔ جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ سانس لینے کے انداز میں تبدیلی۔ موت سے قبل مرنے والے کے سانس لینے کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ عام طور پر لیے جانے والے سانس سے قدر الگ ہوتی ہے۔ اس وقت مرنے والا اکھڑی اکھڑی یا تیز تیز سانس لیتا ہے اور دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرنے والے شخص کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے اور اس کی سانسوں کی ڈور عنقریب ٹوٹنے والی ہے۔ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو اس کا دماغ متحرک ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اپنی اس حالت کی وجہ سے وہ الجھن کا شکار ہو جائے اور کسی کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھے، تو اس وقت اس کے پاس موجود شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحیح رہنمائی کرے۔ مرنے والے شخص کے لیے کچھ فریب یا مس شدہ نظاروں کا تجربہ کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس اس بات کو نہیں مانتی، لیکن میٹا فزکس کے سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والا آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے منہ سے چند ایسے الفاظ نکلتے ہیں جسے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے ایلیوژن ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ کمزور اور لاغر جسم کی وجہ سے ایلیوژن ہو سکتی ہے، لیکن علم والے جانتے ہیں کہ سقراط ایلیوژن نہیں ہے۔ مرنے والے کے ساتھیوں کو آخری گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی شخص کی موت سے چند گھنٹے قبل اس کے اعضاء بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔
ایسے میں ان کے پیاروں کو ان کے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ مرنے والے کو جس حد تک آرام دے سکتے ہیں دیں، اس کے قریب بیٹھ کر نہ روئیں، کیونکہ مرنے والا آپ کو سن رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے مرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اگر مرنے والا مسلمان ہے تو اس کے سرہانے قرآن پاک کی تلاوت کریں یا کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی موت کو آسان کرے، آمین۔